اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم ستن، مسلمان پر 6 حق ہے. ان میں سے میں نے آپ احباب کے سامنے صرف 4 حقوق بیان فرمائے تھے، 2 رہ گئے تھے. آپ کو شاید یاد ہو کہ نہ ہو، توجہ ذرا میری طرف رکھنی ہے. تھوڑی سی توجہ آگے پیچھے ہو جائے تو پھر آدمی کو جو ہے تھوڑی دیر لگتی ہے بات سمجھنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم ستن اذا لقیتہ فسلم علیہ. مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہے. ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جس وقت مسلمان بھائی کسی مسلمان سے ملے تو اس پر سلام کرے. دوسرا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَإِذَا دَعَكَ فَاجِبْهُ، جس وقت مسلمان بھائی کسی مسلمان بھائی کو دعوت دے تو اس کو قبول کرے. تیسرا حق اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، جس وقت وہ مشورہ طلب کرے نا، مشورہ، اس کو وہ اچھا مشورہ دے. اگر نہ دے سکتا ہو تو کم از کم اس کو بتا دے یار اس کے بارے میں جو میرے پاس معلومات نہیں ہے. پھر حق اللہ کے رسول نے چوتھا حق جو بتلایا وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدْهُ، جس وقت چھینک آئے، جس کو ہم نچ کہتے ہیں، وہ آئے تو اس پر جو ہے وہ الحمدللہ کہے. آگے 5واں حق اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جس وقت مسلمان بھائی 5واں حق بیمار ہو جائے نا، اس کی تیمارداری کرنی ہے. پیچھے 4 حق میں نے بیان فرمائے تھے، 6 حق ٹوٹل ہیں، ان میں سے 2 رہ گئے تھے. 5واں حق یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان بھائی بیمار ہو نا، اس کی تیمارداری کرنی ہے. یہ بہت بڑا اجر ہے، بڑی فضیلت والا عمل ہے. جب بھائی آپ میں سے کوئی ایک بیمار ہو نا، دوسرے مسلمان کی تیمارداری کیا کرے. صرف تیمارداری مسلمان کی نہیں کرنی، اگر کوئی کافر بھی ہے نا تب بھی اس کی مطلب اس کو پوچھنا ہے، بیمار ہے، تیمارداری کرنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے، عملاً ثابت ہے. حدیث صحیح البخاری کی ہے، یہودی کا بیٹا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، محبوب کائنات کی وہ خدمت کیا کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ خدمت. جس طرح کہتے ہیں چھوٹے بچے کہا مانتے ہیں، وہ کہنا مانتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، علم ہوا کہ وہ بچہ بیمار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، پتہ کیا، دیکھا اس کی حالت کنڈیشن کو، وہ آخری لمحات کے اندر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ. اس بچے کی نظریں اس کے باپ کی طرف ہوتی ہیں. جب اس کا باپ دیکھتا نا، وہ کہتا ہے تجھ کو ابو القاسم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول اللہ کی کنیت ابو القاسم تھی. کیا تھی؟ ابو القاسم تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لو. اس نے کہا جو ابو القاسم کہتے ہیں وہ مان جا. ابو القاسم جو کہتے ہیں وہ مان جا، پڑھ. اللہ کے رسول نے کلمہ پڑھایا، اس نے کلمہ پڑھا اور فوراً ہی اللہ کو پیارا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اللہ کو پیارا ہوا. اللہ کے رسول نے غسل دلوایا، اس کا جنازہ پڑھایا. اس لیے محبوب کائنات فرماتے ہیں جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا وہ فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. کہاں داخل ہوگا؟ اور جنت کے اندر داخل ہوگا. یہاں تو لوگوں نے بدعات شروع کر دی ہیں، خرافات. ان مولویوں نے جو شریعت تھی اس سے ہٹا دیا گیا، اپنے من مرضی کا دین کو لے کر لوگوں کے اندر ریج کر دیا گیا. اور لوگوں کو کہا گیا جب جو ہے میت کو کاندھے پر اٹھایا جائے اس وقت کہا جائے کلمہ شہادت. رب کبریا کی قسم ہے، اللہ کے رسول سے یہ اس طرح کے الفاظ ثابت نہیں ہیں. جس وقت میت کاندھے پر ہو اور کہا جائے کلمہ شہادت. اور کلمہ تو اس وقت پڑھانا تھا جس وقت انسان مریض تھا، آخری لمحات کے اندر تھا.
اس وقت کہنا تھا۔ اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا تھا لکینو موتاکم لا الہ الا اللہ، الفاظ صحیح البخاری کے امام الانبیاء نے فرمایا جس وقت تم میں سے کوئی ایک مرض الموت کے اندر لائق ہو جائے اس کو تلقین کس بات کی کرنی ہے؟ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی ہے، کلمے کی۔ جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ ہم اس وقت تو کہتے نہیں ہیں، اس وقت یہ ہماری واضح و نصیحت ہوتی نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی سمجھ لیں اس کو نہیں کہنا تو پڑھ، بلکہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے کلمہ پڑھنا ہے۔ اگر تم اس کو کہہ دو گے، اس پر گراں گزرے، ہو سکتا ہے وہ انکار کر دے تو وہ آدمی فوت ہو جائے تو وہ کہاں جائے گا؟ آپ کو اور میرے دل کے اندر احساس ہونا چاہیے شخص کے لیے کہ آخری لمحات ہیں، کلمہ پڑھ لے جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اور مسلمان کی تیمارداری کرنی یا کافر کی تیمارداری کرنی، اللہ کے رسول اللہ فرماتے ہیں کوئی مسلمان بھائی کسی مسلمان کی تیمارداری کرنے کے لیے نکلتا ہے نا، جاتا ہے، صبح جاتا ہے، امام الانبیاء نے فرمایا شام تک اللہ کے 70,000 فرشتے اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ وہ گیا تھا تھوڑا ٹائم نکال کر پڑوسی کو، اپنے ہمسائے کو، اپنے تعلق والے کو اس سے پوچھنے کے لیے، حال حویلہ پوچھنے کے لیے، بیمار ہے، بیمار پرسی کے لیے گیا ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں آدمی اس کی تیمارداری کرتا ہے، اللہ عز و جل کے فرشتے صبح گیا تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اگر آدمی شام کو گیا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ وہ فرشتے جو اللہ کے ایک حکم کے اندر حکم عدولی کرنے والے نہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے نا وہ اس کے اندر نافرمانی کرتے نہیں۔ ہم میں تو ہر ایک آدمی گناہ گار ہے۔ رب کی نافرمانی کرنے والا وہ جماعت اللہ کی جو نافرمانی نہیں کرتی، وہ آپ اور کے لیے میرے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ چھٹا حق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس وقت فوت ہو جائے آپ کا بھائی کیا ہو جائے؟ فوت ہو جائے، فَاتَّبِعُوا وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعُوا، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کی جو ہے جنازہ پڑھو۔ یہ جنازہ بھی بہت بڑا اجر ہے، مغفرت کا ذریعہ بھی ہے، اجر و ثواب کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہم جنازوں پر نہیں جاتے، اور جنازوں پر جایا کرو تاکہ تم کو آخرت یاد ہو، جنازوں پر جایا کرو تاکہ ڈھیروں اجر کما لو۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی کا جنازہ پڑھتا ہے نا، اللہ عز و جل اس کو 1 قرات اجر عطا کرتے ہیں، 1 قرات اجر عطا کرتے ہیں۔ صحابی نے پوچھا امام الانبیاء سے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرات اجر اس کا کتنا، یہ کیا ہے؟ اتنا جو قرات بتلائی ہے یہ کیا ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا یہ جو قرات ہے نا یہ احد پہاڑ جتنی ہے۔ جو گئے ہیں نا حج عمرے پر انہوں نے احد پہاڑ کو دیکھا ہے۔ احد پہاڑ وہ جس کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا تھا احد پہاڑ ایک ایسا پہاڑ ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہی وہ احد پہاڑ ہے جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے تھے، 7 صدیق تھے، 7 عمر تھے، 7 عثمان تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چڑھے صحابہ کرام ساتھ ہیں، پہاڑ پر لرزہ طاری ہوا، زلزلہ آنا شروع ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسکت احد انما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ امام الانبیاء نے فرمایا تھا احد رک جا، تجھے معلوم نہیں ہے تجھ پر امام الانبیاء موجود ہے، تجھ پر ایک صدیق موجود ہے، 2 شہید موجود ہیں۔ اللہ کی قسم امام الانبیاء کا فرمانا تھا احد پر اس وقت کا رکا ہے، ابھی تک اس پر زلزلہ آیا نہیں ہے، قیامت تک یہ زلزلہ نہیں آ سکتا، ہل نہیں سکتا۔
इतना फर्मा बरदार ओहद पहाड़ है, आज हम अपने गिरेबानों के अंदर जाके हम कितने फर्मा बरदार हैं इमामुल अंबिया के। वो पहाड़ जो चंद एक मीलों पर जो है मुसाफत पर लंबा चौड़ा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इतना बड़ा अजर उस शख्स के लिए है जो मुसलमान भाई का जनाजा पढ़ता है। अगर उस मैयत को दफनाने के लिए कब्रिस्तान चला गया ना, अल्लाह के रसूल में फरमाते हैं उस शख्स को अल्लाह अज़्ज़ व जल 2 क़िरात का अजर अता करते हैं। कितनी का? 2 क़िरात। कितना अजर है? 2 उहद पहाड़ के बराबर। कितना टाइम लगता है? कोई ज़्यादा हिम्मत लगती है? हाँ, वो अलग बात है, अगर कोई मुशरिक बड़ा है ना उसके जनाजे पर ना जाओ। दरबारी है, वाकया वो मुशरिक और शर्क करने वाला था, उसके जनाजे पर जाने की जरूरत नहीं है। मा कान लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तगफिरू लिलमुशरिकीन, रब का कुरान कहता है मोम नबी के लिए, मोमनों के शान ये लायक ही नहीं है कि मुशरिकीन के लिए इस्तिगफार की दुआ करें। उस जनाजे पर न जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर सैयुल अकीदा मुसलमान भाई फौत हुआ है, नमाजी था, उसके जनाजे पर शरीक हो, अपनी आखिरत को याद करो। ये 6 हक। आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला, ये कई माह से मेरा मौजू ये चल रहा है हकूकुल इबाद के हवाले से। ये 6 हक मुसलमान के मुसलमान पर आप भाइयों के सामने बयान कर चुका। अगला हक ये समझो जो इंतहाई हमारे दिलों के अंदर जंग लगा हुआ है। किसी के पास कोई चीज़ होती है, हमें बहुत अंदर से हसद पड़ जाता है, बहुत बड़ी बीमारी है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन्जुरू इला मन हुवा अस्फला मिनकुम वला तंजुरू इला मन फौककुम अल्लाह तजदरू निअमतल्लाहि अलैकुम। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फहुवा अजदरू अल्लाह तजदरू निअमतल्लाहि अलैकुम, तुम जो है आपने से नीचे वाले की तरफ देखो, ना कि आपने से ऊपर वाले की तरफ देखो। अगर यही हाल रहा ना, आपने ऊपर वाले शख्स को देखोगे तो रब की नेमतों की नाशुक्री कर बैठोगे, हकीर जानोगे। अगर मेरे पास कोई बंगला है, कोठी है, मुरब्बा ज़मीन का है या कई मुरब्बे हैं, अच्छा लिबास पहनता हूँ, अल्लाह ने दिया है, तो दूसरे शख्स को ये नहीं सोचना चाहिए यार बदरी के पास तो इतना माल है, मुझे तो मिला ही कुछ नहीं, मैं तो हकीर हो गया, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आपने से नीचे वाले की तरफ देखना। जब आपने से नीचे वाले की तरफ देखोगे ना, फिर अल्लाह का शुक्र अदा होगा। अगर आपसे ऊपर वाले को देखोगे तो अल्लाह की नाशुक्री कर बैठोगे। इमामुल अंबिया ने हमें सारी बातें समझाई हैं, सिखलाई हैं। मुझे याद आया शेख सादी राहिमहुल्लाह अलैह, ये अल्लाह के बड़े वली गुजरे हैं, सफ़र कर रहे थे दमिश्क की तरफ। पाँव में जूते नहीं थे, पाँव में जूते नहीं थे, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल से कहने लगे अल्लाह जूते तो दिए और पाँव तो दिए, जूते ही दे देता। बात तो इतनी कही, जब दमिश्क की जामे मस्जिद के अंदर पहुंचे ना, एक उस शख्स को देखा जो आदमी बैठा हुआ है, टांगे नहीं है, टांगे नहीं है, पर फिर भी रब का शुक्र अदा कर रहा है। किसका शुक्र अदा कर रहा है? रब का शुक्र अदा कर रहा है। अल्लाह की कसम, रब के शुक्र जब इंसान अदा करता है, अल्लाह रिज्क और इजाफा करता है। क्या करता है? रिज्क के अंदर इजाफा करता है। रब का कुरान कहता है व इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे ना, मैं तुमको और दुगना दूंगा। अगर तुम मेरी नाफरमानी नाशुक्री करोगे ना, मेरा अजाब बड़ा सख्त है। और रब की रजा पर राजी रहा करो। अगर बंगले नहीं है ना,
کوٹھی نہیں ہے, مال منال نہیں ہے, مربع زمین کا نہیں ہے. اللہ کی قسم امام الانبیاء فرماتے ہیں, حدیث صحیح البخاری کے اندر ہے, غریب جو ہے امیر سے 50 سال پہلے جنت کے اندر داخل ہوگا. یہ اللہ کا شکر ادا کرو. امام الانبیاء فرمایا کرتے تھے, اللہ مجھ کو غریبوں کے اندر زندہ رکھ اور غریبوں کے اندر ہی مجھے موت دے. یہ تو امام الانبیاء کی سنت ہے. مال کا مل جانا یہ کامیابی نہیں ہے, تقوی کا مل جانا کامیابی ہے. بہرحال جب دیکھا شیخ سعدی نے اس شخص کو کہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے, فوراً اللہ عز و جل کے سامنے معافی مانگنے لگے. کیا کہنے لگے, اللہ تو نے اس کو پاؤں نہیں دیے, اللہ شکر پھر بھی تیرا ادا کر رہا ہے. میرے پاؤں بھی تھے, جوتا نہیں تھا, میں نے تیرے سامنے شکوہ کر ڈالا ہے, اللہ مجھے معاف فرما دے. یارو اگر ایک سوٹ ہے, 2 سوٹ ہے, زیادہ سوٹ پہننے کے لیے نہیں ہے, دوسرے کے پاس زیادہ ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تیری کوئی اوقات ہی نہیں ہے, اور تیرا بھی ایک مقام ہے. اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھ, جس کو سالوں سال ہو گئے ہیں, جس نے اپنے نئے کپڑے خریدے نہیں ہیں, کسی نے اس کو دیے تو اس نے پہن لیے, نہ کسی نے دیے تو اسی پر گزارا کر لیا. ان اصحاب محمد کی طرف دیکھو. مجھے صحابی کا واقعہ یاد آیا. گورنر تھا, گورنر امیر عمر کا دور ہے. اس گورنر کی شکایت پہنچی تھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ یہ گورنر کبھی کبھی ایک دن جو ہے رات کو ہمیں ٹائم ہی نہیں دیتا, ملاقات ہی نہیں کرتا. جب یہ شکایت امیر عمر کی طرف پہنچی تو امیر عمر نے پوچھا کیا وجہ ہے, تو ان کو ٹائم ہی نہیں دیتا, گورنر ہے. اس نے کہا کہ میرے پاس ایک ہی سوٹ ہے. کتنے سوٹ ہیں؟ ایک ہی سوٹ ہے. جب یہ میلا ہوتا ہے میں اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لیتا ہوں, اسی کو دھوتا ہوں, جب خشک ہو جاتا تو پہن لیتا ہوں, پھر ان کے اندر حاضر ہو جاتا ہوں. ایسے لوگ جو سب کے دیے ہوئے پر شکر ادا کرنے والے, ایک سوٹ پر گزارا کرنے والے. آج میں اور آپ اپنے گھروں کا ذرا جائزہ تو لگائیں. ہمارے گھروں کے اندر ایک ایک فرد کے کتنے سوٹ ہیں, کتنی جوتیاں ہیں. میں آپ خود دیکھوں, میرے اپنے کئی سوٹ ہیں, میری اپنی کتنی جوتیاں ہیں, کتنی جرابیں میں نے لے کر رکھی ہیں, کتنی ٹوپیاں میں نے لے کر رکھی ہیں. اتنی فراوانگی ہونے کے باوجود ہم نہ شکر ہیں. اس لیے امام الانبیاء فرماتے ہیں انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم اللہ تجدروا. نعمت اللہ علیکم. اللہ کے رسول فرماتے اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھنا ہے, نہ کہ اوپر والے کی طرف دیکھنا. جب اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھو گے نا, پھر اللہ عز و جل کی جو ہے شکر گزاری ہوگی, پھر ایسا معاملہ کھڑا ہوگا نہیں. سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول اللہ سے سوال کیا ان البر والاسم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے, پہچان بتاؤ تاکہ ان دونوں کے درمیان مجھے علم ہو جائے, پہچان حاصل کر لوں. نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی یہ ہے حسن الخلق, اچھے اخلاق ہے. نیکی کیا ہے؟ اچھے اخلاق ہے. امام الانبیاء نے یہ فرمایا ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کی ماں ہے نا ماں عائشہ, وہ بولے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مومنوں کی ماں, اللہ کے رسول کی بیوی مومنوں کی ماں ہے, دوسرے غیرے کی ماں نہیں ہے, مومنوں کی ماں. میری اور آپ کی ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے, تو ماں عائشہ نے کیا فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام المومنین نے
حل قرأت القرآن، کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا بلا کیوں، میں نے قرآن پڑھا ہے۔ تو ماں نے عائشہ نے فرمایا تھا کانا خلقہ القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ قرآن تھے۔ اب قرآن کے اندر توحید بھی آتی ہے، قرآن کے اندر نماز کا بھی حکم ہے، زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، صدقے کا بھی حکم ہے، عبادات کا حکم، نوائی سے برائی سے رکنے کا بھی حکم ہے، نیکی کرنے کا بھی حکم ہے۔ یہ تمام کے تمام احکامات قرآن کے اندر شامل ہے۔ یہ سارے کے سارے جو کام اچھائی کے قرآن کے اندر آئے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھے عمل۔ جو برائیاں تھی روکنے کا حکم آیا ہے، وہ سارے کی ساری برائیوں سے امام الانبیاء پاک تھے۔ ساری کی ساری برائیوں سے کیا تھے؟ پاک۔ اس لیے امام الانبیاء پر نازل ہونے والا قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ۔ اللہ عز و جل کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین اعلیٰ قسم کا آئیڈیل نمونہ وہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کیوں؟ وہ سارے کے سارے قرآن پر عمل کرنے والے تھے۔ کوئی ایسا عمل نہیں تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، جو کرنے کا حکم ہو، جس سے رکنے کا حکم تھا، اللہ کے رسول اس وہاں سے رکے ہوئے تھے۔ دنیا کا کوئی ایسا وصف جو صفات موجود ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہ ہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ ساری کی ساری صفتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھیں، تمام کی تمام برائیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور تھیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ اخلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ آپ اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری ماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ کا فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ رب کا قرآن کہتا ہے آپ بلند پائے کے اخلاق کے مالک تھے، پیکر تھے۔ آج ہمارے اور میرے اخلاق کیا ہے؟ انتہائی گھٹیا۔ حالانکہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول اللہ سے پوچھا گیا تھا جنت کے اندر لوگ کون سے داخل ہوں گے، تو اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا تھا سب سے اچھے اخلاق والے جنت کے اندر لوگ داخل ہوں گے۔ ہمارے اخلاق ایک دوسرے سے نفرت، بغض، عداوت، غیبت، چغل خوری، ڈکیٹی، رازنی، یہ سارے کے سارے جو گندہ قسم کے عمل ہیں وہ آج ہمارے اندر شامل ہے۔ دیکھا نہیں ہے روز بروز دن رات چوریاں ڈکیٹیاں ہو رہی ہیں، کتنے خبیث یہ لوگ ہیں، ان کے اندر یہ اخلاق نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ ہمیں اچھے اخلاق بنانے چاہیے تاکہ لوگ ہمارے ساتھ جڑیں، محبت کریں، نہ کہ نفرت کریں۔ کسی سے کوئی بات ہو جائے، میں ہوں یا آپ ہیں، جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ بیری کو نہیں دیکھا، کھجور کو نہیں دیکھا، لوگ پتھر مارتے ہیں۔ وہ واپسی ریاکشن کیا دیتی ہے؟ کھجور کو ماریں گے تو کھجور گرتی ہے، وہاں کبھی اس نے کبھی اور کو کانٹا مارا ہے ہمیں۔ اگر بیری کو ہم مارتے ہیں، وہ کانٹا مد مقابل ہمارا مقابلہ نہیں کرتی بلکہ وہ بیر گراتی ہے۔ اخلاق اپنے رخ مثل شجر بنا کر کہ لوگ تجھے پتھر مارے تو انہیں ثمر عطا کر، یہ اخلاق ہونے چاہیے۔ ہمارے اخلاق یہ ہے کہ ایک دوسرے سے نفرت ہے، ایک دوسرے کے بارے میں چغل خوری ہے۔ وہ چغل خوری نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے پیٹ کے اندر وہ پل پڑتے رہتے ہیں، جب تک وہ ہم آگے چغل خوری نہ کر لیں، پہنچا نہ دے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں، حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے کہ لا يدخل، اللہ کے رسول نے فرماتے ہیں وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے جو چغل خور ہے۔ ایک کتاب ان کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم کے اندر امام ان کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں چغل خور آدمی جنت کے اندر داخل ہی نہیں ہوگا۔ اب ہم دیکھیں اپنے گریبانوں کے اندر جھانکے، ہمارے اندر یہ برائی موجود نہیں ہے۔ نہ بڑے کی چھوڑتے ہیں نہ چھوٹے کی چھوڑتے ہیں، بچے ہیں تو وہ بڑوں کو دیکھ کر وہ بھی لگے ہوئے ہیں، بڑے بھی لگے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، گالی بھی نکالتے ہیں اس کو بھی کوئی حیثیت نہیں دیتے، نکالی جا رہے ہیں۔ یہ حال آج کل ہمارا ہے۔
اخلاق اچھے ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا والاسم، برائی کے حوالے سے فرمایا ما ہا کفی صدری کا وکرہت ان یطلع علیہ الناس، برائی وہ ہے جو تیرے سینے کے اندر کھٹکے، جو تیرے سینے کے اندر کھٹکے اور لوگوں کو علم ہو جائے، یہ تجھے خوف ہو کہ لوگوں کو پتہ چل گیا نا لوگ کیا کہیں گے، اور تو ناپسند کرے وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور تو ناپسند کرے کہ لوگوں کو علم ہو گیا تو میں کس منہ سے ان کا سامنا کروں گا. یہ برائی ہے. 2 پیمانے اللہ کے رسول اللہ نے بتلایا ہمیں. کتنے پیمانے؟ برائی کو ماپنے کے، پہچان کے 2 پیمانے اللہ کے رسول اللہ نے ہمیں بتلایا ہے. ایک یہ کہ ہمارے سینے کے اندر وہ کھٹکے، دوسرا وہ پیمانہ وَقَرَئْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور ناپسند کرے کہ لوگوں کو خبر ہو گئی تو یار میں ان کا کس چہرے سے، کس منہ سے ان کا سامنا کروں گا. یہ برائی ہے. یہ پہچان اللہ کے رسول نے ہمیں بتلائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے برائی سے کے حوالے سے پناہ مانگا کرتے تھے. اللہ انی اعوذ بک من المعصم والمغرم، اللہ میں گناہ اور قرض سے اللہ تیری پناہ کے اندر آتا ہوں. یہ حال آج کل ہمارا ہے. بندے گناہ کرتے ہی رہتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار ہمیں کبھی دل کے اندر کوئی گھبراہٹ ہی پیدا نہیں ہوئی، کوئی معاملہ ہی نہیں بنا. لوگوں کو بھی علم ہو جائے نا یہ چرچ کا کام کرتا ہے، کوئی بات نہیں یار ان کو کیا پتہ ہے، خیر ہے چل رہا ہے کام، دوسرے بھی کرتے ہیں میں بھی کر رہا ہوں، کوئی حرج نہیں، وہ بھی کر رہا ہے وہ بھی کر رہا ہے میں بھی کر رہا ہوں، لوگ بھی برا نہیں جانتے. حالانکہ اللہ کے رسول اللہ فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ. اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک آدمی برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے. اگر ہاتھ کے اندر جرت، ہمت، قوت نہیں ہے، مقابلہ نہیں کر سکتا، اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا زبان سے تو برا کہے. فإن لم یستطع، اگر زبان کے اندر طاقت، ہمت، جرت نہیں ہے نا، دل کمزور ہے، طاقت مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، بڑے سے وہ بات نہیں کر سکتا، اللہ کے رسول نے فرمایا فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، دل کے اندر تو برا جانے. یہ ذہن نشین بات کر لے، اگر دل کے اندر برا نہیں جانتا نا برائی کو، سمجھ لے تیرے اندر وہ ایمان والی کسوٹی ہے ہی نہیں. اگر برائی کو برائی نہیں سمجھتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مثال بیان فرمائی ہے فاجر کی اور دوسرا وہ شخص مومن کی. مومن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن سے گناہ زیادہ ہو جانا، گناہ زیادہ ہو گیا، اس کی کیفیت، اس کی حالت امام الانبیاء نے بتلائی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نیک بندہ مومن بندے سے گناہ زیادہ ہوتا ہے اس کی حالت امام الانبیاء فرماتے ہیں اس کو گھبراہٹ لگی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، ہائے اللہ ناراض ہو گیا، میں بھی موت تو میری واقع ہوگی تو کیا بنے گا. گھبراہٹ کے اندر اللہ کے رسول میں فرماتے ہیں اس کو وہ جب گناہ کرتا ہے اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے جس طرح پہاڑ جو ہے وہ سر پر لا کر کھڑا کر دیا کیا ہے، ابھی یہ گر جائے گا، میں تیس نیس ہو جاؤں گا، میرا ملیا میٹ ہو جائے گا. تم لوگوں نے دیکھا نہیں ہے جن کے سر کے اوپر سے کنٹینر گزرے ہیں، گاڑی گزری ہے، سر کچلا جاتا ہے، پیچھے کچھ بچتی ہے. میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں یہ مناظر، جسم کے جو ہے وہ لوتھڑے بن جاتے ہیں، پوری لاش نہیں ملتی، وہ ٹکڑے ٹکڑے کٹھے کر کے جو ہے ایک بوری کے اندر، ایک جو ہے کپڑے کے اندر کٹھا کیا جاتا ہے. اگر تم نے یہ مناظر نہ دیکھے ہو کسی وہ 112 والے سے پوچھ لینا کہ تم نے تو دیکھے ہیں کس طرح یہ حالت ہوتی ہے. مومن کو یہ کیفیت لاحق ہو جاتی ہے. امام الانبیاء فرماتے ہیں اس کے اوپر سے ایسے پہاڑ وہ محسوس کرتا ہے یہ پہاڑ گرنے والا ہے، میں ملیا میٹ ہو جاؤں گا، میں ختم ہو جاؤں گا. وہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لیتا ہے، اللہ سے معافیا مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ بندہ تیرا ہوں، خطا کر بیٹھا ہوں، تو معاف فرما دے. اللہ تو بخشنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے. وہ اللہ عز و جل جو ہے نیکوں کو مطلب توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، وہ درگزر کو پسند کرتا ہے، اللہ معاف فرما دیتا ہے. دوسرا شخص
فاجر جس کی مثال امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اس کی حالت یہ ہوتی ہے جس طرح عام روٹین کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ناک کے اوپر مکھی بیٹھتی ہے، آدمی اپنے ہاتھ سے ہلاتا ہے، اڑاتا ہے، وہ اڑ جاتی ہے، ادھر سے بیٹھی تو اس ہاتھ سے اڑا دی، ادھر دائیں طرف سے بیٹھی تو دائیں ہاتھ کے ساتھ اڑا دی۔ جس طرح بار بار مکھی کے بیٹھنے کو انسان گرا محسوس نہیں کرتا ہے، کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتا ہے، فاجر شخص، گناہگار، رب کا نافرمان، سر کا شخص، وہ بھی اس کی حالت یہی ہوتی ہے، بار بار گناہ کر کے امام الانبیاء فرماتے ہیں وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ آج ہم دیکھیں اپنے گریبانوں کے اندر کون سا ایسا گناہ ہے جو ہمارا دائمی بن چکا ہے، ہم نے اس کو چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیا۔ جس طرح خون رس بس جاتا ہے، اسی طرح ہمارے اندر وہ کچھ گناہ ہوتے ہیں جو چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابن آدم، آخری بات جو ہے ختم کرتا ہوں، ٹائم ہو چکا ہے، ابن آدم گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے نا، اس کے دل کے اوپر ایک دبا لگتا ہے، 2 کرتا 30 10 20 100 50 ہزاروں، جس طرح وہ گناہ کرتا جاتا ہے اس کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ کتنا ہو جاتا ہے؟ بولو یار، کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ وہ حتیٰ کہ وہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے، آدمی کو برائی کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ جس طرح وہ فاجر پہچان ختم کر لیتا ہے، برائی کو برائی نہیں سمجھتا، اگر یہی شخص ابن آدم رب سے گناہوں کی معافی طلب کر لے، وہ دھل جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ دھل جاتا ہے۔ اگر نہیں کرے گا تو وہ کالا سیاہ ہے۔ اگر یہ اب ہم جو ہے گریبانوں کے اندر اپنے جھانکنا ہے، دیکھنا ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، ہم خود بس اوقات آدمی کو دوسرے کی برائی تو نظر آتی ہے، اپنی نظر نہیں آتی۔ ہم خود دیکھیں ہم کتنے بڑے پاپی ہیں، ہم کتنے نافرمان ہیں، رب کے باغی ہیں، جگہ جگہ پر ہماری نافرمانی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا مانگا کرو، اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم خطا کار ہیں، اللہ سیاہ کار ہے، جگہ جگہ پر تیری نافرمانی کرنے والے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا تھا کہ ہر ایک ابن آدم جو ہے کلو بنی آدم خطان وخیر خطائن التوابون، اللہ کے وسلم نے فرمایا ہر ایک ابن آدم خطا کار ہے، بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ عز و جل سے توبہ کرنے والا ہے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام ہمیں صحیح معنوں کے اندر مسلمان بنائے، اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔